بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر تم مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ ہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچانے سے پہلے بھگا نہ دو۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ ہر فتنے میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا۔ سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگو ہیں، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کے ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہیں، اور فرمایا ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی بھی نصرت نہیں کی۔ جو شخص امید کی راہ میں بغٹٹ دوڑتا رہتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ خوف کا نتیجہ ناکامی، شرم کا نتیجہ مرحومی، اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو کی طرح گزر جاتی ہیں، لہٰذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتے۔ کسی مضطرب کی داد و فریاد سننا، مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دینا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔